جب ہم بات کر رہے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ جو خواتین ہمارے درمیان جو لبریٹڈ خواتین ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں اتنے ادب سے، وہ کہتی ہے نا کہ ہمیں حقوق دیں، تو ہماری جب ہم امہات المومنین کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بغیر کہے ہر کام کیا، لیکن اس کے اپنے قید و بند کا خیال رکھا، اپنی عزت، اپنے گھر کی عزت، پاک دامنی، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پوری دنیا میں کاروبار کیے، اپنا اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ انٹرپرینور سکلز جو ہیں وہ کس پہ ہوں گی سیدنا خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ؟ تو یہ امہات المومنین ہیں، اہل بیت کی خواتین ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈلز بننا چاہیے جن کو۔ بشیر بھائی، میں بالکل آنیسٹلی سچ بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ میں کوئی نہ ہسٹورین ہوں، نہ عالم ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں۔ میں جب سے قرآن آیا زندگی میں، تو اپنی زندگی سے ٹائم ہی نہیں ملا مجھے کہ میں کہیں اور دیکھ پاتا، کیونکہ اتنی گنجائش تھی اپنے اندر۔ آج میں نے چونکہ وہ ان کے وصال کا موقع ہے، تو میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں۔ اچھا، ایک بچپن میں پڑھا تھا، ایک اب جب تھوڑی سی قرآن اور حدیث کی روشنی ملنے کے بعد میں ان کے کیریکٹر کو پڑھا تھا، میں 2-3 دفعہ رویا ہوں بشیر بھائی۔ اور وہ اس بات پہ کہ جو گھر کی خاتون ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، وہ ویک بھی پڑ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ چھوڑیں، ابھی تھوڑے عرصے کے لیے رک جائیں، بعد میں دیکھیں گے، ابھی بہت مخالفت ہو رہی ہے، آپ کی جان گھر بنا لیں، پہلے یہ کر لیں، سیکیورٹی کر لیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، وہ چونکہ مصدقہ پیغمبر ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی، اور خاتم الانبیاء، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نے یہ غور کیا کہ سب سے پہلے قرآن مجید ان کے کانوں کے ذریعے ان کے دل میں اترا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا ہوگا، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ نے اسلام قبول کیا، جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تو ان کا جو ایمان تھا وہ ان ویورنگ تھا، ان کا جو وہ ریزولوٹ، یعنی جب ایگزائل میں بھی چلے گئے 3 سال، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی کہ وہ کمزور ہو گئی تھی، ان 3 سالوں میں بھی کہاں ان کا وہ میکہ کی پرنسس اور ان کا اتنا بڑا کاروبار اور ایک ایلیٹ سٹیٹس تھا ان کا۔ ایلیٹ سے بھی ایلیٹ یار، ایلیٹ کیا وہ when you are the biggest trader over there، تو وہی ایلیٹسٹ ہو گیا نا، ایلیٹسٹ تھا۔ ایک کال آئی ہے نجم جی، السلام علیکم جی، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں کانیوں سے بات کر رہی ہوں، فضا جی فضا، آج کل آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ تھینک یو فضا، میں آپ کی بہت فین ہوں، آپ کی بہت اچھی انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو۔ آپ کی عمر کتنی ہے فضا؟ سر میں 19 ایئرس کی ہوں۔ کتنے کی؟ 18 کی، 19۔ تو فضا بچے، یہ جو امہات المومنین ہے نا، ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں۔ یہ ہم لوگوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اصل تو رول ماڈلز یہ لوگ ہیں۔ تو پھر آپ کو انشاءاللہ کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں آج۔ جی ویلکم، اوکے فضا، تھینک یو۔ نجم صاحب دیکھ رہے ہیں بچوں میں کس طرح سے شوق پیدا ہو رہا ہے اسلامی تعلیمات کا۔ اللہ اکبر، بہت خوشی ہوئی سن کے کال مجھے، بات کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں کہ اس نے یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ مجھے یہ چیز پسند آ رہی ہے۔ اگر سیدنا خدیجہ الکبریٰ ایک 19 سالہ بچی جو کھاریہ میں بیٹھی ہے فضا، اس کو انسپائر کر رہی ہیں 21ویں صدی میں، تو آپ سوچیں کہ اتنی صدیوں میں کتنے لوگوں کو انہوں نے کیا ہوگا۔ ون کلک اوے ہر کوئی آپ کو مل جاتا ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ جی نجم جی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی میں ایک بات پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا تو نہیں، تو وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی میموری سے کبھی ان کی یاد بلرڈ نہیں ہوئی، کبھی ان کی یاد گئی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اللہ نے، یعنی اللہ کی رحمت میں سے جو ہے وہ خدیجہ کی محبت سے نوازا ہے، یعنی اللہ کی رحمت میں وہ محبت بھی تھی جو ان کو ملی۔ تو میں نے اس سے یہ سیکھا آج مبشر بھائی کہ میاں بیوی جو ہیں
ان کا ایک فریکوینسی پہ ہونا, ان کا ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو انڈیویجولی کلینس کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, زمین پہ جنت بنا دیتا ہے گھر. بالکل. اور یہ نارملی ہم ہوتے ہیں ایک فریکوینسی پہ, ایک اس فریکوینسی پہ اور ایک اس فریکوینسی پہ, لیکن دو اپوزٹ اٹریکٹ والی ایکویشن مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی نثار بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. مبشر عثمان صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں ٹھیک ہوں نثار صاحب, آپ کا دوبارہ کال آئی, بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. سر تھینک یو سو مچ. سر مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہوتا ہے, آپ کا بہت ہی اچھا ہے کہ جو نیک بیوی ہوتی ہے, مطلب جو اچھی عورت ہو, اس کو تو کسی صفائی دینے کی یا کچھ ایسی اپنے آپ کو جو ہے پلیئر کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن آج کے دور میں جو مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اچھا تم نے ماں کی خدمت نہیں کرنی, تم پہ فرض نہیں ہے, یا بہن بھائیوں کی نہیں کرنی. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ایسے ہوتا تھا, یہ ہمارے رول ماڈل ہیں, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے. آج کل ہر دوسری لڑکی کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں میرے اوپر یہ چیز فرض تو نہیں ہے نا, مجھے تو فلانے عالم نے کہا. تو میں چاہتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ بھی ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ اصل میں آپ اگر آنے والی نسل جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. رائٹ, تھینک یو نثار بھائی, تھینک یو ویری مچ. نجم نے ابھی بات کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے اصل میں رول ماڈلز آج کوئی جسٹن بیبر ہے, کوئی ماریا کیری ہے, کوئی سلینا گومیز ہے, کیونکہ ہم اپنے اکابرین کا اس طرح ذکر نہیں کرتے اور بچوں کو بتاتے ہی نہیں وہ کیسے ان رول ماڈل سے سیکھیں. بالکل ایسا ہی, اور ہم شروع سے ہی بچوں کو وہ سٹوری سنانے کی کوشش, اب یہ دیکھیں نا یہ ایک پوری سٹوری ہے. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو حیات طیبہ ہے اور جو آپ کی ذات گرامی ہے, اس میں بہت زیادہ فہم و فراست تھی, عرب سارا مانتا تھا, شجاعت اور بہادری بہت زیادہ تھی, اور وہی کوالٹیز آپ دیکھیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نظر آتی ہیں. اور پھر وہی آپ نے آگے حضرت امام حسن و حسین میں جو ہے وہ آگے ڈیلیور کی ہیں, ان کی تربیت میں دی ہیں, پھر ہی تو کہیں جا کر کوئی قربانی کربلا میں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے نا. ماں کی تربیت بہت بڑا اس میں کردار ہے, اور وہی تو رول ہوتا ہے. اور آپ جنت اس کے پیروں کے نیچے, جنت اس کے پیروں کے نیچے. اب دیکھیں بیسیکلی سیدنا امام حسن و حسین کی جو تربیت تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو تھی, لیکن بیسیکلی وہ کوالٹیز کہاں سے چلی تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. حضرت فاطمہ کا بھی وہی بہت بڑا رول تھا, ہم ایک کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے, ہم تو کمزور لوگ ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی سر فاطمہ تو زہرا تو شہزادی تھی اپنا, ٹھیک ہے نا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ ٹھیک ہے, تربیت تو ہوتی ماں کی ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں باپ جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے, سیکیورٹی دیتا ہے, کبھی کبھی چیک رکھتا ہے, تو تربیت تو ہوتی ماں کی ہے. تو وہ ایون بڑے انٹرسٹنگ بات میں کہوں اپنا نجم, ونسٹن چرچل نے کہا تھا give me good mothers and I'll give you a strong nation. یہ رول ہے. بالکل. ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں آج, تو ہمارے پاس رول ماڈلز جو ہیں وہ ویسٹ سے ہم انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں, اگر وہ اچھی تو ضرور لے, مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں. اگر ویسٹ پہ کوئی اچھا انسپریشن ہے, میں مدر ٹریسا سے بڑا انسپائرڈ, مدر ٹریسا نے بڑا کام کیا. ماڈلز آپ کے اپنے ہونے چاہیے نا, آپ کا کلچر, آپ کا مذہب, آپ کا ریلیجن, یا تو اس میں نہ آپ کو ملے پھر آپ کہیں اور جائیں. اسی لیے اس کی کمی ہے کہ آج ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رول ماڈلز جو اصلی ہیں, اسی وجہ سے ہمارے اندر جو یہ خامیاں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایموشنل سپورٹ نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دو گزارشات اور بھی عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اطاعت, وفاداری, جانثاری اور تابعداری اس حد تک گئی کہ اللہ عرشوں پر سے خوش ہو کر جبرائیل امین کو بھیجتا ہے کہ جا کر خدیجہ کو میرا سلام دو. سبحان اللہ. جبرائیل امین آتے ہیں اور آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی حضرت خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لا رہی ہیں, اور جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام دیجئے. اور یہ اللہ کے عرش سے سلام ایسے نہیں آ جایا کرتے, یعنی وہی آئی انسان تن من دھن لگا دیتا ہے اور اطاعت فرما برداری جانثاری کے ریکارڈ قائم کر دیتا ہے, تب جا کر سلام آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ تو وہی آ گئی ان کی. جی,
ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی دوسری بڑی شخصیت ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اسلام کی بنیاد میں کردار ادا کیا، انہوں نے جب سب کچھ لگا دیا ہے غزوہ تبوک میں، تو آسمان سے جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر کو کہیں کہ اللہ ان کو اپنا سلام دے رہا ہے، اور ان سے پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سب کچھ لگا لٹا کے اللہ سے ناراض تو نہیں، کہیں پچھتا تو نہیں رہا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ تھے، اسخط عن ربی انی عن ربی لراضٍ، انی عن ربی لراضٍ، انی عن ربی لراضٍ، کیا میں اپنے اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ تو یوں اللہ کا سلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آیا کہ جب انہوں نے بھی اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تان من دھن سب لٹا دیا، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کچھ لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا سلام عطا فرمایا۔ اور بس ایک چیز اور ایڈ کروں گا اس میں کہ جس طرح ہم یہ کہہ رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، کہ کسی غیر محرم کی نگاہ میری جنازے کی چارپائی پر بھی نہ پڑے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حیا یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آئی؟ وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ آتا تھا تو عرب کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی جادوگر ہے، کوئی میسنجر کوئی اور ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک فارمولہ ہے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ خدا کا میسنجر ہے، اللہ کا فرشتہ ہے یا کوئی اور جادو جن ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہا جی بس آپ اتنا کریں کہ جب وہ فرشتہ آئے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ تشریف فرما تھی کہ جبرائیل امین آئے، تو آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ کو کہ خدیجہ وہ فرشتہ آ گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ تشریف فرما تھی تو انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ کیا اور اپنا دوپٹہ آہستہ سے سرکا دیا اور سر ننگا ہو گیا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اب بھی وہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے دوپٹہ سر پہ کیا تو دوبارہ جبرائیل امین آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تصدیق کرتی ہوں کہ یہ فرشتہ ہی ہے، یہ کوئی جادو کا عمل نہیں ہے، کہ فرشتے کے اندر اتنا حیا ہے کہ وہ بے پردہ عورت کو دیکھ کر یہاں نہیں آتا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کے طور پر وہ جو حیا حضرت فاطمہ میں منتقل ہوئی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تھی، اور پھر ان کی تربیت کے طور پر ان کی اولاد میں منتقل ہوئی۔ واٹ اے ٹیسٹ ہے مریم، کمال کا ٹیسٹ ہے، میں سوچ ہی جا رہا ہوں اس وقت سے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، تفسیر روح البیان میں ہے، تو ظاہر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی موجود تھے، تو وہ زور لگا رہے تھے، کافر اپنا زور لگا رہے تھے ڈالنے کے لیے، تو وہ فرشتوں کی طاقت کی وجہ سے وہ ڈال نہیں پا رہے تھے۔ تو آخر شیطان انسانی شکل میں ان کافروں کے پاس آیا اور اس نے ان کو آ کر کہا کہ اگر تم واقعتاً اس کو آگ میں ڈالنا چاہتے ہو تو میرا مشورہ مانو۔ ان کا کیا کہ یہاں فرشتے موجود ہیں جو طاقت لگا رہے ہیں، تو تم یہاں لا کر بے پردہ عورتیں کھڑی کرو جس کی وجہ سے وہ ہٹیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ فرشتوں کی طاقت ختم ہوئی تو انہوں نے آسانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کا حکم آیا یا نار، لیکن وہ نجم صاحب وہ کیا نا اقبال نے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ جو عشق رسول ہے، عشق خدا ہے، یہ عشق القرآن ہے، اس کو تو باؤنڈریز ہی نہیں ہے نا۔ جی روشن بھائی، اس میں میں یہ بات چونکہ آپ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے، میں بھی مستقل سوچ رہا تھا، سن رہا تھا باتیں آپ کی، تو ایک چیز جو جس کی بہت زیادہ ضرورت اور کمی محسوس ہوتی ہے اور جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور ہمارے استاد اکثر کہتے ہیں کہ جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، جن کو ہم اتنا مانتے ہیں، جو الٹیمیٹ سٹوریز اور لیجنڈز ہیں، ہم ان کی طرح ایک دن بھی نہیں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک الٹیمیٹ لیجنڈ کو جب ڈسکس کرتے ہیں، ایک الٹیمیٹ ایگزامپل کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس کا آغاز مائنس کر دیتے ہیں اور پھر ہم ان کو ایک سٹوری بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری زندگی وہی گزرتی ہے جو روز گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو دور کرنا ایسے ضروری ہے کہ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام جلیل القدر صحابہ کرام، وہ بنے کیسے تھے؟ ان کی تربیت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ تو ان کی تربیت وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے، دوسروں تک پہنچائے. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو آج میں کسی بڑے کرکٹر کو دیکھ کے امپریس تو ہو رہا ہوں، لیکن جس دن میں نیٹ میں جا کے پہلی بال سیدھی کھیلوں گا تو مجھے اس کی اور قدر ہوگی، اور مجھے سیریسنس کا اندازہ ہوگا کہ یہ بہت سیریس میٹر ہے. تو ہماری زندگی اس لیے نہیں بدلتی کہ ہم گھر میں قرآن کھول کے جن آیات پہ وہ ایمان لائے تھے، جن کو انہوں نے تیری سمجھ کے لکھی ہوئی آیت سمجھ کے اگنور نہیں کیا تھا، بلکہ اس آیت کو اون کر کے اس کا جیتا جاگتا کیریکٹر بن گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کل آپ نے بولا تھا، تو یہ یا ایھا الذین آمنوا میں کیوں نہیں ہوں؟ میرا کیا اس پہ کسی کا نام لکھا ہوا ہے؟ کیا میں اس پہ سائن کیوں نہیں کرتا؟ یہ میں ہوں آج سے، میں جو بولوں گا میں وہ کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو یہ میں اس کو اپناؤں گا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں 1% بھی ان کی وہ مل گئی کوالٹیز اور صفات صحابہ کرام کی، تو ہماری زندگی، ہماری دنیا تو سنور جائے گی. تو آئی تھنک کہ جب بھی ہم ان کو ڈسکس کریں، جلیل القدر صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا میں آج اپنی زندگی میں کوئی کمٹمنٹ کرتی ہوں، کہ میں کوئی کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول لے کر آؤں گی کہ ہمارے گھر میں بھی محبت اور یہ والا ہم آہنگی، ہارمنی، ایک دوسرے کی سپورٹ، سیکریفائسز، اور ہم بھی اللہ کو مل کے راضی کر سکیں. یہ میں کہنا چاہتا تھا اور تمام ناظرین تک پہنچانا چاہتا تھا کہ وی مسٹ لرن اینڈ اسٹارٹ فرام سم ویئر. چاہے ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، جیسے بھی ہیں، وائی ناٹ اسٹارٹ فرام ٹوڈے. اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے مبشر بھائی کہ وہ پچھلے پہ بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، لیٹس موو آن. ابھی معافی ہو، فیوچر توبہ کرو، آگے چلو، پیچھے والے پہ بات نہیں ہوگی. So I am impressed and inspired by this kindness of Allah. یہ اس کا احسان ہے کہ وہ پیچھے والے پہ بات نہیں کرتا، ورنہ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. انسان تو ورنہ بھولتا ہی. نجم شراز, you are educating and enlightening as always. Thank you very much for joining us today. اور اللہ آپ کی تمام عبادات جو ہیں ان کو قبول کرے، اور ہم سب کے لیے بھی وہ اس کا اجر ہو، جو بھی ہم سارے دعا مانگتے ہیں. اور آپ لوگ بھی، آپ بار بار گھڑی دیکھ رہی مت دیکھیں، افطاری ہم ایک ساتھ کریں گے. آپ نے 2 دفعہ دیکھی بیچ میں، میری آنکھیں ادھر لگی ہوتی ہیں، میں کئی سانسوں کے مقابلے کا میں سانس ہوں. یہ بہت اچھا ٹائم ہے، اور ایسا ہے کہ ہم سب ہی ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات ابھی نجم بھائی نے کی ہے، جو میں ریپیٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گی، کہ اللہ رب العزت کبھی بھی پچھلی باتیں نہیں دیکھتا، وہ آگے کے لیے امید دلا رہا ہے. اور یہ اللہ کی صفت ہے، جو بالکل یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، ورنہ انسان کبھی بھی معافی اس طرح سے ادا نہیں کر سکتا. وہ رب ہے، اور وہ ہمیں امید جو ہے وہ دلاتا ہے کہ ہم آگے کی طرف دیکھیں اور اپنا ہر لمحہ بہتر کریں. جیسے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے ہمیشہ ہی بہت پسند ہے اور اپیلنگ لگتی ہے مجھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہے. ہر اگلا دن مومن کی کوالٹی یہ ہے، اس کا علم بڑھتا ہے، اس کا عمل بڑھتا ہے، اس کا اخلاص بڑھتا ہے، خوبصورت بات ہے کہ وہ اسٹرگل کرتا ہے، اور وہ اسٹرگل کرتے کرتے اللہ رب العزت کا قرب پا لیتا ہے نا. تو یہ اٹ سیلف اتنی خوبصورت بات ہے. تو میں ایکچولی انجوائے کر رہی تھی اس ساری ڈسکشن کو، کیونکہ ہم ڈیفینیٹلی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو خود ہم بھی کسی نہ کسی چیز سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک بات جو کی نا اس وقت، اور آپ نے پتہ نہیں کہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ غار حرا پہ کھانا پکا کے لے کے جاتی تھی. تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کئی ہمارے اکابرین جو ہیں، ان کی اہلیہ کرام جو ہیں وہ یہ کرتی رہی ہیں. وہ اپنے مدرسوں میں کھانا بنا کے لاتی رہی. جیسے جب دارالعلوم حقانیہ بنا اکوڑا کھٹک، تو مولانا سمیع الحق صاحب کی جو والدہ تھی نا، وہ 12 اسٹوڈنٹس اس وقت ہوتے تھے، تو ان کے لیے گھر سے کھانا بنا کے لے کے جاتی تھی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم لوگ عورت کو قید کر دیتے ہیں، یہ گھر میں رکھ دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا مجھے. لیکن ہماری تو خواتین شروع حضرت خدیجہ سے ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ امپاورمنٹ، انلائٹنمنٹ، انٹرپرینورشپ،
اور ڈیسیجن میکنگ اس سے زیادہ کس مرد میں ہوگی, عورت تو دور کی بات ہے. صحیح بات ہے. اور میں یہاں پر اگر 1 منٹ اگر آپ دیں, یہ جو بات کی کہ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ایک بال مبارک, بہت سے لوگ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں تاکہ عورت باہر نہ نکلے اور وہ آگے اپنے آپ کو بیسیکلی نہ پہچان سکے, تو سورج طلوع نہیں ہوا تھا. لیکن وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ وہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا زخموں کی مرہم پٹی کرتی بھی نظر آتی ہیں, جنگوں میں نظر آتی ہیں, رضوات میں نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیں سلام اللہ علیہا کہ کوئی مدینہ میں جانتا نہیں تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا قد مبارک کتنا ہے. آپ دیکھیں جب سب کی شہادتیں ہو جاتی ہیں تو یزید سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ سن کر کانپ گیا تھا.